بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ میں ہوں مریم اور مریم's کچن ڈائری میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج میں آپ کے ساتھ بہت مزے کی شامی کباب کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں۔ یہ بچوں بڑوں سب کی پسندیدہ ریسپی ہے۔ آپ اسے سینڈوچز میں لگائیں، برگر بنائیں، شام کی چائے میں ہو یا پھر چاولوں کے ساتھ ہو، یہ سب کے ساتھ بہت مزے کی لگتی ہے۔ آپ اسے بنا کے فریز کر سکتے ہیں۔ اچانک سے مہمان آ جائے تو انہیں نکالیں اور جھٹ پر فرائی کر لیں۔ یہ بہت مزے کی بنتی ہے۔ اب تو بچوں کے اسکول کھل رہے ہیں تو آپ بنا کے فریز کر لیں اور بچوں کو لنچ باکس میں بھی بنا کر دیں۔ تو چلیے پھر اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آدھا کلو چنے کی دال ہے، اس کو میں نے دھو کر بھگو لیا تھا۔ اب اسے ہم ایک برتن میں ڈالتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی میرے پاس یہ 15 سے 20 خشک لال مرچیں ہیں، یہ میں نے دھو لی ہیں۔ آپ اس کی جگہ پر گول والی لال مرچ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ 1 ٹی اسپون نمک کا شامل کرتی ہے۔ نمک آپ اپنے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں۔ اب اس میں پانی شامل کریں۔ میں 1.5 گلاس پانی کا ڈال رہی ہوں، آپ اپنے حساب سے پانی ڈالیے گا۔ اب اس کے ساتھ ½ انچ کا ٹکڑا دار چینی کا، 2 بڑی الائچیاں، یہ 10-12 لونگ شامل کرتی ہیں، 1 ٹی اسپون اس میں زیرہ شامل کر دیا اور اس کو ابال لیں گے۔ دوسری طرف یہ میرے پاس یہ ½ kg چکن ہے، اس کو علیحدہ ہم ابال لیں گے۔ علیحدہ ابالنے سے اس کا بہت زبردست ٹیسٹ آئے گا۔ اب اس کو بھی ایک پین میں ڈالتے ہیں، ساتھ ہی اس کے اندر پھر ہم ½ ٹی اسپون نمک کا شامل کریں گے۔ نمک آپ اپنے حساب سے ڈال سکتے ہیں۔ میں ½ ٹی اسپون اس میں اب گرم مسالے کا شامل کر رہی ہوں اور 1 ٹی اسپون اس میں فریش کٹا ہوا لہسن ادرک کا پیسٹ شامل کیا ہے۔ اب اس میں بھی 1 گلاس پانی کا شامل کریں گے اور اس کو بھی اچھی طرح مکس کر کے ہم ابال لیں گے۔ فریش لہسن ادرک کا بہت زبردست ٹیسٹ آتا ہے، آپ بھی فریش استعمال کیا کریں۔ یہ دیکھیے جی، دوسری طرف دال ہماری ہو گئی ہے، پانی بھی خشک ہو گیا اور اتنی زبردست دال ہماری گل چکی ہے۔ اتنی ہمیں چاہیے تھی۔ دال گرم ہے تو اس کو اب ایک باؤل میں نکال لیں اور اس کے اندر جو ثابت مسالے ڈالے تھے، یہ دار چینی اور بڑی الائچی وغیرہ، لونگ وغیرہ، اس کو آپ نکال لیں اور اچھی طرح اس کو روم ٹیمپریچر پہ ٹھنڈا کر لیں۔ دوسری طرف یہ دیکھیے چکن بھی ہو گیا ہوا ہے، چکن کے ریشے کر لیے تو میں اسے چوپر میں ڈال کر چوپ کر لیتی ہوں۔ اگر آپ ہاتھ سے کرنا چاہیں تو آپ ہاتھ سے کر سکتے ہیں، ورنہ چٹو میں بھی کر سکتے ہیں۔ یہ بہت زبردست اس کے فوڈ پروسیسر میں ریشے ہو جاتے ہیں۔ یہ دیکھیے، اب اس کو بھی ایک پلیٹ میں نکال لیتے ہیں۔ اب اسی چوپر میں دال کو بھی چوپ کر لیں گے، آپ چاہیں تو چٹو میں بھی کر سکتے ہیں۔ یہ بڑی زبردست چوپر میں بھی دال ہو جائے گی۔ یہ دیکھیے میں نے ساری دال کو چوپ کر لیا ہے اور اتنی زبردست ہو گئی ہے۔ تو جی دال بھی ہماری ٹھنڈی ہو گئی ہوئی ہے اور چکن بھی ہماری ریشے ہو گئے ہیں۔ تو اب ہم دال کے اندر ہم چکن شامل کر دیتے ہیں۔ ایک یہ بڑے سائز کا پیاز ہے اور اس کو میں نے بہت زبردست فائن چوپ کیا ہوا ہے، یہ دیکھیں، یہ اس کے اندر شامل کر دیتے ہیں۔ 1 ٹیبل اسپون اس کے اندر جنجر چوپ کیا ہوا شامل کر دیتے ہیں۔ 1 ٹیبل اسپون اس میں چوپ گرین چلیز شامل کر دیتے ہیں اور تقریباً یہ 1 گٹی ہے ہرے دھنیے کی، اس کو کاٹ کے اچھی طرح صاف کر لیا تھا، دھو لیا تھا، وہ شامل کر دیے۔ ½ ٹی اسپون میں نے نمک کی شامل کی ہے، 1 ٹی اسپون پسی سرخ مرچ اور 1 ٹی اسپون چلی فلیکس کی شامل کی ہے، 1 ٹی اسپون پسا ہوا گرم مسالہ شامل کیا ہے، ½ ٹی اسپون پسی ہوئی کالی مرچ شامل کی ہے، ½ ٹی اسپون ہی چاٹ مسالے کا شامل کیا ہے۔ اب ان تمام چیزوں کو اچھی طرح مکس کر لیتے ہیں اور یہاں پر اگر آپ چکھیں نمک تو کم زیادہ ہو تو ڈال سکتے ہیں۔ مجھے نمک کم لگا تھا تو میں نے ½ ٹی اسپون اور ڈال دی ہے۔ اب یہ میرے پاس سانچہ ہے، میں سانچے میں ٹکیاں بنا رہی ہوں، اس سے ایک جیسی بن جاتی ہے۔ آپ ہاتھوں سے بھی بنا سکتے ہیں۔ ویڈیو آپ کو جس پوائنٹ پہ بھی اچھی لگے لائک کیجیے۔ یہ دیکھیے کتنی زبردست ماشاءاللہ ٹکی ہماری تیار ہو گئی ہے۔ اسی طرح ہی میں ساری ٹکیاں بنا لیتی ہوں۔ جب آپ ٹکیاں بنا لیں تو اس پوائنٹ پر آپ اس کو فریز کر کے 1 ماہ تک محفوظ بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ دیکھیے میری ٹکیاں بن گئی ہیں۔ اب ہم اس کو تھوڑی دیر کے لیے ڈیپ فریزر میں رکھتے ہیں تاکہ یہ سیٹ ہو جائے۔ یہ دیکھیے میں نے ٹکیاں کچھ فریز کر لی ہیں، کچھ میں نے نکال لی ہیں۔ اب اس کو ہم فرائی کرتے ہیں۔ فرائی کرنے کے لیے ایک باؤل میں ہم نے انڈا ڈال دیا، 1 چٹکی کے برابر نمک، پسی سرخ مرچ اور کٹی لال مرچ ڈال دی ہے۔ انڈے کو اچھی طرح اب ہم پھینٹ لیتے ہیں۔ انڈا جتنا اچھا پھینٹا ہوگا کہ ٹکیوں پہ اتنی زبردست کوٹ ہوتا ہے۔ اب ایک پین کے اوپر 4 سے 5 ٹیبل اسپون آئل یا گھی کا ڈالیں اور جیسے ہی گرم ہو جاتا ہے تو ٹکیوں کو انڈے میں اچھی طرح ڈپ کر کے تو پھر اس کو درمیانی آنچ پر فرائی کر لیں۔ تیل کا کام یا گھی کا کام بڑے احتیاط سے کیجیے۔ جب ایک سائڈ سے گولڈن ہو جائے تو پھر اس کی سائڈ چینج کر دیں اور دونوں طرف سے خوبصورت سا گولڈن کلر آنے تک اس کو فرائی کریں۔ تو یہ دیکھیے ماشاءاللہ ٹکیاں گولڈن ہو چکی ہیں۔ اب چولہے کی آنچ بند کر دی ہے اور اس کو ڈش آؤٹ کر کے فائنل لک میں آپ کو دکھاتی ہوں۔ یہ رائتے کے ساتھ، چٹنی کے ساتھ، پودینے کی چٹنی کے ساتھ تو یہ بہت مزے کی لگتی ہے، کیچپ کے ساتھ، یہ ہر ایک کے ساتھ
بہت زبردست اس کا ٹیسٹ آتا ہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجیے، فیملی اینڈ فرینڈس میں زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کیجیے تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا ہر نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے، اور دعاؤں میں یاد رکھیے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔